26واں پارہ سورہ قاف آیت نمبر 30 سورہ قاف کا آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم، جس دن ہم فرمائیں گے جہنم سے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، وَتَقُولُ، وہ کہے گی، حل من مزید، کیا کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں جہنم کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے شیطان اور انسان گناہگار کے درمیان اس مکالمے کا ذکر تھا جو وہ جہنم میں کریں گے، جھگڑیں گے۔ اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، آج میرے پاس نہ جھگڑو، میں اللہ نے تمہیں دنیا میں ہر طرح کا موقع دیا تھا، وہاں سوچتے آج جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کو اللہ فرمائیں گے ڈال دو جہنم میں۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں کے حالات اللہ نے بیان فرمائے کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے۔ جس وقت جہنمی لوگ چلے جائیں گے جہنم میں، اللہ فرماتے ہیں میں پوچھوں گا جہنم سے کیا بھر چکی ہے۔ جہنم پھر بھی مسلسل یہ مطالبہ کرتی رہے گی، اے اللہ اور لوگ بھی بھیج، حل میں مزید، ابھی بہت جگہ باقی ہے، مزید اور لوگ بھی ڈالے جائیں۔ اور جس وقت جہنم کی یہ چیز مزید اس کا مطالبہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اب جہنمی ہوگا کوئی نہیں، پھر اللہ کریم اس میں اپنا قدم ڈالیں گے جہنم میں۔ جہنم پکار اٹھے گی بس بس اے اللہ اب میں بھر چکی۔ اللہ قدم رکھیں گے، حدیث میں فرمایا اس کی کیفیت ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ یہ بات بھی آیات متشابہات میں سے ہے کہ اس چیز کی کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتا کہ اللہ کے قدم سے کیا مراد ہے۔ اللہ اپنی تجلیات فرمائیں گے کیا ہوگا، تو بہرحال اس کے بارے میں مزید آگے سوچنے کی، کیفیت بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس جتنی بات ہے اس پہ عمل کیا جائے تو اللہ پاک جہنم کے دباؤ کو، اس کی پکار کو اللہ یوں کم کریں گے، اور پھر کہے گی بس اب اے اللہ میں بھر چکی ہوں۔ فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، جس دن ہم فرمائیں گے جہنم سے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، وَتَقُولُ، وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور مزید ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی جنت، للمتقین، متقین کے لیے، غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ وعدہ جو ہم نے اے ایمان والوں آپ کے ساتھ کیا تھا،
ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ، کن لوگوں کے لیے؟ 4 لوگوں کے لیے اللہ کریم نے بیان فرمایا جنت ان لوگوں کے قریب کر دی جائے گی۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، یعنی نیکی کرنے والا ہے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی حفیظ، حفاظت کرنے والا۔ مراد اس سے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ایمان والوں کی ایک صفت قرآن نے بیان فرمائی والحافظون لحدود اللہ، یعنی تمام فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہیں، پاکیزہ اخلاق اور صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کی حدوں کی یہ لوگ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن، جو ڈرا رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے، جنت اس کے قریب کر دی جائے گی۔ جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈر گیا، قرآن کو پڑھا اور اس کے احکام پر غور و فکر کیا، عمل کیا، تو وہ گویا بن دیکھے اللہ کے عذاب سے ڈر گیا، اور اس بندے نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ نے ایمان والوں کی تعریف یہی بیان فرمائی ہے یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن پڑھ کر ان ساری چیزوں پر ایمان والا بندہ ایمان لاتا ہے۔ اسی کو فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جنت اس کے قریب کی جائے گی جو ڈر گیا رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے، اور لایا بقلب منیب، رجوع کرنے والا دل۔ چوتھی صفت بیان فرمائی جو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا دل لے کے اللہ کی عدالت میں حاضر ہوا، ان لوگوں کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ جنت میں جائیں گے جنتی لوگ، فرشتے بھی سلام کریں گے، حوریں بھی سلام کریں گی، غلمان بھی سلام کریں گے، اور رب رحمان کی طرف سے بھی جنتی انسان کو سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی جنت والوں کو سلام آئے گا، ادخلوها بسلام، اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشگی کا، اب تمہیں یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا لہم ما یشاءون، ان لوگوں کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس جنت میں، وہاں ہر انسان کی من مانی مرادیں پوری ہوں گی، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہوگا۔
حدیث پاک میں فرمایا، اللہ فرمائیں گے جنت کے اندر، اے جنتیو میں نے تمہیں تمام نعمتیں عطا کر دی ہیں، کیا کچھ مزید نعمتیں بھی میں اللہ تمہیں دوں؟ جنتی حیران ہوں گے، اے اللہ ساری نعمتیں تو نے ہمیں عطا کر دی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ تب اللہ کریم حجاب اٹھا دیں گے، اللہ کریم اپنا دیدار کروائیں گے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر انسان اپنی نیکیوں اور اعمال کے مطابق اللہ کا دیدار کرے گا۔ بعض خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو آخرت میں جنت میں روزانہ صبح بھی شام بھی ان لوگوں کو اللہ کی زیارت ہوا کرے گی، وہ لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایک مرتبہ، بعض لوگوں کو ہفتے کی بقدر اللہ کریم کا دیدار ہوگا، بعض لوگوں کو مہینے کی بقدر اللہ کا دیدار ہوگا۔ جس بندے کی اعمال اور نیکیاں جس قدر زیادہ ہوں گی اسی قدر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جب بھی جنتی انسان اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کریم کے دیدار کی وجہ سے جنتی انسان کے حسن دوبالا ہو جائے گا، گھر میں واپس لوٹے گا، کہے گا کہاں سے ہو کے آ رہا ہے، اتنا زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گیا۔ وہ کہے گا میں ابھی ابھی اپنے رب کریم کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا لہم ما یشاءون فیہا، ان لوگوں کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اول واہلے میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔